ابھی ایک اور اثر میں ایڈ کرتا ہوں، اور وہ ہے حسن ابن محمد ابن حنفیہ ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حسن ہیں، پوتے ہوئے حضرت علی کے پوتے ہیں۔ وہ ایک اثر بھی اسی زمن میں آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کو کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ ولا تقولوا فی ابی بکر و عمر ما لیس لہ باہل۔ کوفہ والوں کو وہ متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہو جس کے وہ اہل نہیں۔ ان ابا بکر صدیق کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار ثانی اثنین، پہلا تو یہ مقام ہے ان کا۔ اور وَإِنَّ عُمَرَ أَعَظَّ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اور عمر فاروق رضی اللہ ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے دین کے ذریعے سے دین کو قوت بخشی۔ تو یہ دیکھیں آپ اپنے والد کی جو تعلیم ہے، جی اسی ان کا جو نقطہ، اسی کا تسلسل میں وہ بھی یہی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر قطعاً سیدنا ابوبکر کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں وہ نہیں ہے جو اب منسوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اہل کوفہ کو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ سارا جو تحریک کا یا اس فتنے کا منبع ہے، وہ جتنے بھی عناصر ہیں وہ وہی ہیں کوفہ میں۔ بالکل صحیح۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور ان دونوں بزرگوں کے بارے میں قطعاً وہ بات نہ کہو جس کے وہ سزاوار نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر دونوں بزرگوں کی جو پوری شخصیت ہے اور ان کے جو مناقب ہیں، اس میں سے ایک بات کا انہوں نے بس حوالہ دے دیا۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا ابوبکر تو وہ شخصیت ہے کہ ہجرت جیسے مشکل اور نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وہی تھے۔ قرآن نے بھی ان کا ذکر، آپ نے ان کا انتخاب کیا، قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ قرآن کے الفاظ انہوں نے دہرا دیے۔ بالکل صحیح۔ قرآن نے جیسے ذکر کیسے دل نواز اسلوب میں کیا کہ وہ دو تھے، اور ابو بکر ثانی اثنین، اللہ کی راہ پہ نکلے ہوئے دو بندے تھے، ابو بکر ان میں سے دوسرے تھے۔ یہ کم خدا نے اگر اس طرح ان کا ذکر کیا ہے تو کیا مقام ہو سکتا۔ اور سیدنا عمر جو ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسلام کو قوت ہی بخشی۔ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے حوصلے کا، قوت کا موجب تھا، اور وہ جب تک رہے ان کے دبدبے اور رعب سے لوگ کانپتے رہے، اور خلافت کے دور میں تو انہوں نے اسلام کو جو اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو اس جگہ پہنچا دیا، اس کا تو کوئی اندھا ہی منکر ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ دونوں شخصیتوں کی جو مقام ہے انہوں نے واضح کیا کہ یہ ان کا مقام ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور پچھلی کسی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ علی کرم اللہ وجہہ بھی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے یہی بات فرما رہے ہیں۔ سیدنا علی کو بھی وہ ساری باتیں کوفے میں ہی کہنی پڑ رہی ہیں، کبھی منبر پہ کہہ رہے ہیں، کبھی مجلس میں کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس لیے کہ سارا یہ جو خلفائے راشدین کے بارے میں اور اہل بیت کو ایک مد مقابل حریف دکھانے کا جو عمل ہے، کوششیں تو ان کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ بالکل صحیح۔ محمد بن حنفیہ جو ہیں، ان کے بیٹے حسن جو حوالہ دے رہے ہیں ثانی اثنین کا، کہ دوسرا درجہ، وہ گویا اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دوسرا مقام ہے تو وہ ابوبکر صدیق کا۔ اور غالباً جو بھی ہم نے پیچھے ابن حنفیہ کا ایک اثر پڑھا تھا، جس میں راوی ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ اسلام پہلے نہیں لائے تو پھر ان کا ہر جگہ پہ اسی مرتبہ و مقام اور اسی سطح پہ انہی کا نام آتا ہے، اور کسی کا نام نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وہ اس لفظ ہے کہ حتی لا یذکر احد غیرہ، ایسے حضور کے بعد پہلا نام ہی ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ بالکل وہی بات ہے، یعنی ثانی اثنین کی جو تعبیر ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے، اور حسن جو ہے وہ بھی اسی کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں، اور خود محمد ابن حنفیہ سے جو پوچھنے والا ہے وہ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے عمومی تصور ہے، اور روایات میں آپ کو اسی کا بار بار ذکر ملتا ہے کہ اس کا تصور نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ذکر ہو یا کسی کی شخصیت کا یا اس کے مقام کا حوالہ ہو
تو نام ہی ابو بکر کا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. بالکل ٹھیک. یعنی اس سطح پر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام ان کے مقابلے میں یا ان کے ساتھ کوئی نام آتا ہی نہیں لوگوں کے ذہنوں میں. تو یہ جو دوسری تیسری جنریشن کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا پہلو تھا، اور یہ جو بزرگ ہیں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن کے ریفرنس سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، ثانی اثنین کے ریفرنس سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں نے کیوں اس پر اتفاق کیا، حضرت ابوبکر کے علاوہ اور کسی کی طرف وہ نہیں دیکھیں گے. حدیث میں بھی جیسے آیا ہے ایسی ہے کہ میں نامزد تو نہیں کر رہا، آگے دیکھیں، ہاں جی ہاں. لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ کو بھی یہی پسند ہے اور مسلمان بھی گوارہ نہیں کریں گے بالکل کہ صحیح. حضور کے بعد کسی کو ذمہ داری دینی ہو جانشینی کی، اس کو پیشوا بنانا ہو تو ابوبکر کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا. بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی.